صاحب اب خبروں کی طرف آتے ہیں۔ اخباری خبر کے مطابق جمعیت کے زیر اہتمام آج 14 فروری کو ملک بھر کی یونیورسٹیز، کالجز اور رہائشی حلقوں میں یوم حیا منایا جائے گا۔ بس یار یہ جماعتیوں کا میرے بڑے بڑے پیارے دوست بھی رہے، میری تو بیٹی کے کان میں اذان قاضی حسین احمد صاحب نے دی، اندازہ لگاؤ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا امیر الدین وغیرہ بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، لیکن یہ کنٹمپریری نہیں ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم نے چیزوں کو عجیب طرح کا بنا لیا۔ کھجور کھانا سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، تو طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں، احد کے زخم کھانا سنت نہیں۔ عجیب یوم ایک دن حیا کے ساتھ، پوری زندگی حیا کے ساتھ۔ کیا گوروں کی نکالی بھونڈی ترین، بلکہ وہ بھی نہیں، تم ماچس نہیں بنا سکے ان کے یام، وہ ہاتھوں کی جنجیر تو فلانا تو ٹمکانا، کیا کرتے رہتے ہو؟ میں کل کی بات ہے، میرے بہت پیارے دوست ہیں، بہت 55 سالہ دوستی ہے ہماری، منصور عباس، پاکستان کی رائل فیملی تھی فلم انڈسٹری کی، سنتوش بھائی کے، وہ درپن بھائی کے، ایس سلمان سلو بھائی کے وہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں منصور۔ تو میں نے منگوایا، چونکہ برتھ ڈے تھی تو میں گلدستے کی قیمت سن کے حیران رہ گیا۔ سنو، اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو مطلب ہزاروں میں گلدستہ خوبصورت تھا، اچھا تھا، لیکن it didn't make any sense to me۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم تو رمضان میں، میرے ملازم نے کہا، آصم نے کہا کہ وہ سر اتنے تو رمضان ہے قیمتیں کئی گنا بتا دیں دے، کل ویلنٹائنس ڈے ہے۔ مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو حیا کیا ہے؟ اس کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو غذا میں ملاوٹ، روکو، یہ بے حیائی کی آخری انتہا ہے۔ رشوت، کمیشن، کک بیک، یہ کھانے اور باہر جائیدادیں بنانا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ معاشی دہشت گردی ہے، جسمانی، روحانی، وہ نیت کی صفائی۔ یہ مطلب اگر نیت کی صفائی نہیں ہے تو گوڈے گٹے پونجی جا کے تو بے حیا ہے۔ یوم حیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک یوم کے لیے حیا اختیار کر لو، عقل مت مارو، کرنے والے کام کرو۔ لیکن یہاں تو ان کو یہ وارے میں نہیں کہ قوم کا کیریکٹر بلڈنگ اگر ہم کریں گے تو میں تو مارن کے ٹھڈے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، گریبانوں سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ اس لیے شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کانا ہی رہن۔ ظاہر ہے وہ آدمی کے اندر آگ کیسے بھڑکے گی جو خود ریڑھی پہ کم تول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو تو پتا ہے میں تو خود چور ہوں، تو ڈاکوؤں کے خلاف میں کیسے خیر آگے چلو۔ بالکل درست۔ نیکسٹ موضوع پر چلتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ذاتی مالج تک رسائی دینے کے مطالبے پر تحریک انصاف اور اپوزیشن اتحاد کے ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا، جبکہ حکومت نے اپوزیشن کے احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز اور کے پی کے ہاؤس کے دروازے بند کر دیے۔ دروازے بند ہی ہیں۔ پاکستان میں کس چیز کا دروازہ کھلا؟ عدل و انصاف کا دروازہ کھلا ہے، روزگار کا دروازہ کھلا ہے، جرائم کا کھلا ہے، بھوک ننگ کا کھلا ہے، تو دروازے بند کر دیے۔ دیکھو بات سنو، مجھے اس دن کا انتظار ہے جب اپوزیشن اور حکومت یعنی تمام پارلیمنٹیرین سارے ایوانوں کے دروازے بند ہو جائیں گے ان کے لیے، اور یہ سب کے سب بے روزگار ہو جائیں گے۔ پروردگار اگر میں نے زندگی میں ایک اچھا کام کیا ہے تو دیکھو مصطفیٰ کمال۔ اور ہماری ذہنی حالت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال زوال پذیر بدترین آٹومنس کو سے پاک کر رہا تھا، مجھے آج بھی دکھ ہے اس کا، وہ دکھ اور طرح کا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اس وقت یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جان بیٹا خلافت پہ دینا، تو کر کیا رہے تھے؟ وہ خزانے خالی کس طرح کر رہے تھے؟
ان کے جو حرم، ان کی ایک سڑک کا نام ہے حرم سرا روڈ یا پتہ نہیں سم تھنگ، استنبول میں 200 300 ایک پہ شک پڑا. اب اندازہ لگاؤ وہ سینکڑوں زنانیاں سمندر برد کرتی ہیں. تو یہاں ہو رہا تھا جان بیٹا خلافت، وہ خلافت ہی کوئی نہیں. ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. اپوزیشن جو کر رہی ہے اچھا وہ ذاتی معالجے کی رسائی اور یہ وہ وغیرہ کیا ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ ڈھنگ کی بات کرو. جی صاحب دوسری طرف وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو بانی پی ٹی آئی کو علاج کی غرض سے بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے عمران خان کو اسلام آباد جیل منتقل کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ ویسے مریم آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹا، بیرون ملک غیرت مندوں کے لیے، بے حصوں کے لیے نہیں، غیرت مندوں کے لیے بیرون ملک رہنا بہت بڑی مجبوری اور قید سے کم نہیں ہے. میں نے ایک بار امریکہ کو 22-24 شہروں میں لیکچر رفیع خان نے ارینج کرایا ہوا تھا، فنڈ ریزنگ پتہ نہیں کس چکر میں تھی. تو میں نے آ کے کالم لکھا کہ میں اتنا زیادہ امریکہ آنا جانا تو کوئی بندہ 1-2 شہر 3 شہروں میں، میں پتہ نہیں 20-22 شہروں میں لیکچرز دیے. تو میں نے کہا ہر پاکستانی کا مجھے کوئی نہ کوئی عضو، کسی کا کان غائب نظر آیا، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے. یہ سمبولک بات تھی. میں جب ضیاء الحق کی جیل نشیلیں کاٹ کے میں فارغ ہوا، بہت زیادہ قرضہ بھی چڑھ یہ وہ سارا، تو میں پہلی بار ملک سے باہر گیا روزگار کے سلسلے میں. تو پہلا کام میں نے پتہ وہاں کیا کیا، ایئرپورٹ پہ اتر، حالانکہ میں نے قسم کھائی تھی، کفارہ دیا کہ میں لکھنے پڑھنے پہ لعنت بھیجوں گا، لیکن کیا کروں، میرے لیے آکسیجن ہے. جو شعر لکھا اس سے سمجھو کہ جو با حیا ہوگا اس کے لیے جلا وطنی جیل سے بھی بڑی چیز ہے. شعر کیا تھا، بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. پہچان کا نہ رہنا، بہرحال وہ بیرون ملک جانے والا کھاتا تو مجھے نہیں لگتا، ورنہ وہ کب کا چلا گیا ہوتا شاید. بالکل. چلو. اچھا صاحب، ایک ٹی وی انٹرویو میں فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ 500 سیاستدانوں کو نشان عبرت بنانے تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھو بات سنو، جس کو جیسا لگے. مجھے فیصل واوڈا پسند ہے، بات میں ٹھوک کے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پرسنل ہوئے بغیر موسٹلی وہ جو بات کرتا ہے بات ٹھیک ہے. اور یہ بات یہ جو 500 نہیں، وہ فگر ذرا زیادہ بولا کرتے تھے. یہ جنرل باجوہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو کسی چائنیز نے کہا. آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ ان کو صحت زندگی دے، تصدیق کر لیں. اچھا، یہ بات مجھ سے نہیں، انہوں نے کچھ اور لوگوں سے بھی کی ہوگی. خیر،